الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين تم تو اسی کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے تو اسے بخشش اور عزت ثواب کی بشارت دو بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے اور ہم لکھ رکھے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے اور ہر چیز ہم نے دل رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب آپ حضرات سورہ یاسین شریف کی تلاوت اور اس کا درس آپ سن رہے ہیں یاد رکھیے یاسین شریف کے اندر 3 چیزوں کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت آقا علیہ السلام کی رسالت اور مرنے کے بعد اٹھائے گا 3 چیزوں کا بیان اصل میں قرآن یہ عرب کے کافروں پر اترا تو عرب کے کافروں کا ایک عقیدہ تھا کہ اللہ ایک ہی ہے لیکن اس نے اپنے بہت سارے روپ اور بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا جیسے ہندوستان کے یہاں کے لوگوں کا بھی عقیدہ ہے جو غیر مسلم ہے ان کا عقیدہ یہی ہے ایک ہی ہے باقی سب ان کے روپ ہیں ان کی یہ ساری چیزیں عرب کے کافروں کا عقیدہ یہ تھا اللہ ایک ہی ہے باقی وہ زمین اور آسمان بنا کے تھک گیا ہے اور اپنی خدائی ہمارے ان معبودوں کو دے دیا یعنی ان کا کہنا یہ تھا اتنا بڑا آسمان زمین چرند پرند درخت ایک خدا کیسے بنا سکتا آپ دیکھیں ہم سوتے کیوں سونا کیوں آتا ہے سوتے کیوں تھک جاتی اس لیے سوتے اگر آپ تھکو نا تو آپ کو نیند آئے کہ نہیں ہے پڑے پڑے بستر میں ایسے رہو کہاں آپ کو زیادہ نیند آئے گی آپ بے چین ہو جائے یعنی انسان جب کام کر کے تھک جاتا ہے تو اس کی وجہ سے سوتا ہے آرام سے نیند آ جاتی ہے یعنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم نہ اسے آؤں گا کی نہ نیند کیوں ہمیں ضرورت ہے آؤں گا اور نیند کی اللہ کو ضرورت نہیں تم کا عقیدہ یہ کرنا کہنا کہ ماشاء اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو بنا کے تھک گیا ہے اب آرام کر رہا ہے اس نے اپنی خدائی ان کو دی یہ سراسر غلط اسی کا سورہ یاسین شریف کے اندر رد کیا گیا اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اس کا کوئی روپ نہیں اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں اور دوسرا یہ تھا ان کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کو اگر کسی کو نبی بنانا تھا تو فرشتے بناتے یا ہم جیسے سیٹھیوں کو بنانا چاہیے تو یتیم بچے محمد کو ماشاء اللہ نے نبی بنا دیا کہا جو ہماری طرح کھاتا پیتا سوتا ہماری طرح سب ہماری طرح کا یہ نبی کیسے ہو سکتا تو اللہ نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے جو دے کسی کو عالم بنائے کسی کو حافظ بنائے کسی کو سیٹ بنائے کسی کروڑ پتی بنائے یہ اللہ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے دے اس کے فضل دینے میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ظاہر سی بات ہے انسان جس ڈپارٹ کا ہے وہی ڈپارٹ کا انسان اسے سمجھائے تو عقل میں بات جلدی ہے اب ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ اگر انسانوں کی ہدایت کے لیے فرشتوں کو بھیج دیتا تو فرشتے الگ مخلوق انسان الگ مخلوق تو باتوں کو سمجھنے میں اور اس میں بڑی دشواری آتی تو یہ بڑا تعجب ہوتا تھا کہ آقا علیہ السلام کیسے نبی ہو سکتے تھے ان کا بھی تذکرہ کیا اور تیسری چیز یہ تھی کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان مر گیا سڑ گیا ختم ہو گیا کیسے زندہ کرے ہو
یعنی وہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے قائل نہیں تھے. آج بھی بہت سارے برادران وطنوں میں بہت سارے ایسے ملے، ان کا عقیدہ یہی ہے کہ انسان مرتا نہیں، وہ آواگون کے قائل ہے. ایک سے روح نکل کے آتما دوسرے میں پہنچے، دوسرے سے تیسرے میں، چوتھے میں، اس طرح ان کا عقیدہ ہے. لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں ایک ہی مرتبہ بھیجا، دوبارہ آنے کا کوئی چانس نہیں. نیکیاں کرو گے اس کا بدلہ ملے گا، برائیاں کرو گے اس کا بدلہ ملے گا. اور کہا گیا اگر انسان، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کوئی نیک کام کو ایجاد کیا، شروع کیا، رہتی دنیا تک جو نیکیاں کرتے رہیں گے سب کو تو برابر ملے گا ثواب، لیکن اس کے برابر اللہ اس بندے کو بھی دے گا. اسی طور پر اگر آپ نے اپنے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر کوئی بری رسم کو ایجاد کر دیا، رہتی دنیا تک جو بھی اس پر عمل کرے وہ سارا گناہوں کا وبال تیرے سر بھی جائے. یعنی مان لو اگر کوئی اچھا دنیا سے چلے گئے تو آپ کے عمل کا دفتر بند نہیں ہوتا، ابھی بھی چالو. مان لو کوئی انسان ہے، کسی نے مسافر خانہ بنا دیا، دنیا سے چلا گیا، لوگ آ رہے ہیں مسافر خانے میں، ساری چیزیں ہو رہی، ثواب ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. آپ نے کوئی ہاسپٹل بنا دیا تاکہ لوگ غریبوں کا فائدہ ہو، لوگ اس سے فائدہ اٹھائے، لوگ فائدہ اٹھا رہے، اس کا ثواب خبر میں پہنچ رہا. لیکن آج ہماری مینٹلٹی کیا ہو گئی، مطلب مسجد میں دو گے تبھی ثواب ملے گا، مدرسے میں دو گے تبھی ثواب. یاد رکھے ہر چیز جو انسان کے فائدے کے لیے ہو، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے ہو، وہ بھی نیکی کا کام ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے. لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے، کوئی بھی ہم صدقہ خیرات دینا، اس کی نمائش ضرور کرتے، اس کو دکھاتے، درشو بازی ضرور کرتے. حالانکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ چھپ کر کے صدقہ کرتا ہے، یعنی کسی کو پتہ نہ چلے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی وہ غضب کو ٹھنڈا کر دے. چھپا کر کے خرچ کرنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلت، لیکن چھپا کرنے، چھپا کر خرچ کرنے. بہرحال تو آپ آج بھی اگر کوئی مان لو یہاں پر میں نے کوئی اچھا کام ایجاد کیا، شروع ہو گیا، لوگ کر رہے ہیں، تو رہتی دنیا تک اس کا ثواب مجھے ملے گا. آپ نے کوئی کام شروع کر دیا، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. لیکن ہاں کوئی بری رسم، بری چیزوں کو ایجاد کر دیا تو رہتی دنیا تک اس کا عذاب بھی آپ کو ہوتا رہے گا. تو انسان دنیا سے جانے کے بعد اس کے عمل کا دفتر بند نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے ثواب کا معاملہ چالو رہتا. لیکن ہاں ایسا کام کر کے جائے تب، دولت تو بہت تھی لیکن اچھا کام نہ کر سکا تو پھر بیکار. اللہ نے دولت اسی لیے دی کہ بندہ اللہ کو راضی کر سکے. عثمان غنی کو دولت ملی تو انہوں نے حضور سے 2 مرتبہ جنت خرید لی. کیا ہم اس مال کا صحیح استعمال کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ سنیں میرا مائنڈ نہ، میرا دماغ، میری محنت سے کسی کو روزی نہیں ملتی، اللہ کے فضل سے ملتی. اگر محنت، ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوشش اور محنت چھوڑ دو، نہیں، کرنا ہے. محنت اور مزدوری سے اگر انسان کو روزی ملتی تو سیٹھیا جو ہے نا، وہ سیٹھ بنا رہتا، اس سے زیادہ کماتا، مزدور کو تھوڑا دیتا. محنت اور مزدوری سے نہیں ملتی، یہ اللہ کی کا فضل اور اللہ کے کرم سے روزیاں ملتی. مگر اس کے فضل کے انسان کو، آپ سوچ لو ذرا، کوئی انسان ہے کتنی محنت کرتا ہے، ایک لاری چلانے والا کتنی محنت کرتا ہے. ایک سیٹھی فون کیا، ہاں بھائی اتنا مال بھیج دا، وہ مال ادھر سے بھیجا، فلاں کو نہیں دیا، بیٹھے بیٹھے کما لیا، تو کچھ کرنا بھی نہیں پڑا. لیکن ایک بیچارہ مزدور صبح سے لے کر رات تک محنت کر رہا، مشکل 200 400 500 کما رہا. ابھی آپ دیکھ لو اس وقت روزی کے معاملات کتنے تنگ ہو گئے، اور رکشے والوں کے آپ دیکھو کتنی حالتیں خراب ہے. کیا کیا بیچارے محنت کرتے ہیں، آ جاتی. لیکن یہ آسمانی روزیاں ہیں، اللہ تعالیٰ جسے دے دے، لیکن ہمیں کوشش تو کرتے رہنا. بہرحال تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ کہ جیسا آپ نے کیا ویسا بدلہ پاؤ گے. جیسا
حدیث پاک میں آقا علیہ السلام فرماتے البر لا یبلا والاسم لا ینسا والدیان لا یمت کما تدین تدان کما شئت. فرمایا کہ نیکیاں کبھی پرانی نہیں ہوتی اور برائیاں مٹتی بھی نہیں بغیر توبہ کے. ہاں بدلہ دینے والا وہ زندہ ہے، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. لہذا نیکیوں کا وقت ہے تو نیکیاں کر ڈالے. بہرحال آج کا جو درس ہے اس میں پہلی بات تو آقا نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا کہ محبوب جو آپ کی باتیں سنتے ہیں مانتے ہیں انہیں خوشخبری دے دو کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسے بندوں کو بے حساب جنت میں داخل جو اللہ سے ڈرتے. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ سے ڈرتے. بس ڈرنا بھلے نام کا ہو، اللہ کی توفیق ہو جائے تو ڈرنا بھی شروع کر دیں. اللہ کو مانتے ہیں ہی سمجھے بل یہ چیز ہے. اور اس کے بعد کہا مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، مر جاؤ، سڑ جاؤ، گل جاؤ، لیکن اس نے بتایا تھا کہ ہماری ریڑھ کی ایک ہڈی ہے جو نہ کسی آئینے میں آ سکتی ہے نہ کسی کیمرے میں کچھ نہیں آ سکتی. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جمع کرے گا اور ہم سے حساب لے گا. اللہ پاک ہمیں سے زیادہ عمل کی توفیق